نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ توبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ الہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف استغفار کرو، توبہ کرو اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ تیسرے نمبر پہ سورۃ التحریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ تحریم کے اندر، اے ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، اچھے دل سے، خالص دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو۔ توبہ کا لغوی معنی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف مڑنا، اور توبہ کا شرعی معنی یہ ہے کہ انسان گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے جب تھک جاتا ہے، تھکنے کے بعد پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، رحمت دو عالم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم کثرت سے استغفار کیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں تو دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ معصوم عن الخطا ذات ہے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ استغفار کرو اللہ سے، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، تم اللہ سے استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ دیکھو، معصوم عن الخطا ذات ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کی معافی بھی نہیں مانگتے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن بہترین خطا کار وخیر الخطائین التوابون، جو خطا کر کے، غلطی کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ جو غلطی کرتا ہے، پھر غلطی پہ غلطی کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیتا ہوں، ان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، یہ کبھی پھر خیر اور بھلائی کی طرف نہیں لوٹیں گے۔
جو گناہ کرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر ادا نہیں کرتے، نیکی کے کام نہیں کرتے، مسجد سے دور رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دبا لگا دیتا ہے، پھر وہ دوسری نماز چھڑتا ہے، پھر تیسری چھوڑتا ہے، اور پھر جمعہ چھوڑتا ہے، پھر دین سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو کالا کر دیتے ہیں، وہ پھر خیر اور بھلائی کی طرف نہیں لوٹنے والا۔ حضرات محترم، سیدنا ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ ایک انسان کا گم ہوا جانور ہے، اونٹ ہے، اس کو گم ہوا ہے اس کا، اور گم ہونے کے بعد پھر اس کو مل جاتا ہے، جتنا وہ خوش ہوتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک انسان اس کے پاس ایک اونٹ ہو اور اونٹ کے اوپر سواری کر کے جنگل بیابان کے اندر چلا جائے، پھر اچانک اونٹ اس سے مہار چھڑا کے دوڑ جائے اور وہ ڈھونڈتا رہے اس کا کھانے پینے کا سامان، پانی، راشن اس کا جو اونٹ کے اوپر ہو، اور وہ پریشان ہو جائے کہ اب میری موت آ گئی ہے کیونکہ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، دور دور تک کوئی چیز کھانے کو نظر بھی نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ انسان پریشان اور تھکا ہوا آ کے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے اور آرام کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچانک اس کا اونٹ جو گم ہوا تھا، اس کے اوپر اس کا راشن تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، اچانک وہ اونٹ اسے نظر آ جاتا ہے، اور جب اسے اونٹ نظر آتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہونے کی وجہ سے اللہ سے اور وہ جانور کے خوش ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ غلطی میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، یعنی کہ وہ خوشی اس کو اتنی ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے اصل لفظ اچھے الفاظ کون سے ادا کرنے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے بھی زیادہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دن کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، ہے کوئی گناہ گار رات کو گناہ کرنے والا جس نے رات کو گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اللہ کہتے ہیں ہے کوئی آدمی آ کے مجھ سے توبہ کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور پھر فرمایا رات کو بھی اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، کیسے پھیلاتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ جیسے چاہے پھیلائے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، دن کا گناہ گار، دن کو گناہ کرنے والا، دن کو گناہ کر کر کے تھک کے رات کو آئے اور رات کو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ تو میرے محترم بھائیو یہ وقت زندگی بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی زندگی ہے، اللہ کے لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کو معاف کرائیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ گرگرا جس کو کہتے ہیں کہ آخری ہچکی جو ہے جب وہ شروع ہو جائے گی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کے آنے سے پہلے توبہ کیجئے،
اور جنت میں گھر لیجیے۔ السلام